اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کے آخری چند دنوں میں شب قدر جیسی عظیم رات میں پروردگار متعال کے خصوصی VIP مہمان، جن کو پروردگار متعال اپنی بہترین نعمتوں سے نوازنے والا ہے اور نواز چکا ہے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ جنہوں نے اپنی کوششوں کو ماہ مبارک رجب سے آغاز کیا، یا من ارجو لکل خیر کی تلاوت کر کے، مختلف ماہ رجب کی دعاؤں کو تلاوت کر کے جنہوں نے اپنی کوشش کو آغاز کیا، تو پروردگار متعال نے آج ان کو، جنہوں نے ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ کی تلاوت فرمایا، جنہوں نے اپنے قلب کو ماہ مبارک رمضان میں آمادہ کیا اور پھر ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے بارگاہ میں بہترین عبادتوں کو انجام دیا، امید ہے کہ آج رات پروردگار متعال انہیں بہترین ثواب سے نوازے، جو ان کے عبودیت کے راستے میں، اس ہدف کے راستے میں جسے پروردگار متعال نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کام آئے گا. اسی امید کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شب قدر ہے، اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں ہماری قضاء و قدر لکھی جاتی ہے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپرچونٹیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، جو اپرچونٹیز اس نے ہمیں دینی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے اختیار سے اس میں بہترین عمل کو انجام دیں، تو ان اپرچونٹیز کو پروردگار متعال آج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس بندے میں کتنا ظرف ہے، کتنی مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے، کتنی نعمتوں سے اس سے نوازا جانا چاہیے، کیا 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 نہیں کیا، اس کے زمانے کے امام کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے. اس کے ایکو کو کم کر دے تو مہربانی ہوگی. اس کے امام کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے. جب ہر ہفتے اس کے اعمال اس کے امام کے پاس جاتے تھے تو اس کے امام کے قلب کی حالت کیا ہوتی تھی اس کے اعمال کو دیکھ کر. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پروردگار متعال نے آج ہمیں اگلے سال کے لیے بہترین رزق و روزی سے نوازنا ہے، اور لہٰذا سب سے امپورٹنٹ جو آج رات کو کام ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دعا کرنا ہے. ویسے تو بندگی کے راستے میں سب سے امپورٹنٹ کام دعا ہی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کی جو نماز بھی ہے وہ بھی ایک قسم کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت فرما. قنوت دعا ہے، زیارت عاشورہ دعا ہے، دوسری زیارات دعا ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے یہاں پر جاتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ ہمیں دعا طلب کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کے لیے. تو جو بندے کا اور پروردگار متعال کا رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا. اس دعا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. پروردگار نے تمہیں کہا ہے، حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا. ادعونی کا مطلب البتہ یہ ہے کہ مجھے پکارو. یہ ایک جنرلائز فارم ہے. کبھی کبھار انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی اسپیسیفک دعا کے لیے نہیں پکارتا، ویسے ہی پکارتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. صرف اس لیے پکارتا ہے کہ پروردگار جس مسئلے میں گرفتار ہوں اسے تو حل فرما، بس مجھے پکارو، میں استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. جواب دینے سے بھی یہ مراد نہیں کہ میں تمہاری اس پکار کو ہی اسپیسیفکلی جیسے تم چاہ رہے ہو اسی رنگ میں اسی اندازے میں تمہیں جواب دوں گا. نہیں، ادعونی استجب، میری طرف سے جواب ہمیشہ آئے گا. پھر فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میرے عبادت کے سامنے تکبر کرتے ہیں. دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ دعا مانگنے کی ہو رہی ہے. در نتیجہ متکبر کسے کہا جا رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے. ہم دعا کرتے ہیں وہی عبادت ہے اور عبادت کرتے ہیں وہی دعا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک کہ وہ جو تکبر اختیار کرتے ہیں میری عبادت کرنے سے، دعا نہیں کرتے، مجھ سے طلب نہیں کرتے،
سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں داخل کر دوں گا. عجیب ہے. پروردگارہ ایک طرف سے اتنی تاکید دعا کرنے کی اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، تیرے طرف سے، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے، آیات قرآنی کی طرف سے، اور ایک طرف سے ہماری کئی ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو ہم بہترین موقعوں پر مانگتے ہیں، بہترین ٹائم پہ مانگتے ہیں، بہترین مکان میں مانگتے ہیں، بہترین حالت میں مانگتے ہیں، پھر بھی ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی. سالوں سال مانگتے ہیں. پروردگارہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تو ایک طرف سے فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم ناشکری نہیں کر رہے، ہماری زندگی میں سینکڑوں ایسی دعائیں جو ہماری قبول ہوئی ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے. خاص کر کے جب ہم چہلم پہ 40 میں جو لوگ گئے اکثر جاتے ہیں، انہوں نے تو دیکھا ہے، اس کو تجربہ کیا ہے. یعنی وہاں پر تو امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیش ہے، جو چیز ہے وہ یہیں پر ہے، لو اور لے جاؤ، کچھ بات کے لیے ادھار نہیں. البتہ بات کے لیے بھی بہت سارے وہ گفٹس عنایت فرماتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ہم نے اپنی دعا کو پوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے پروردگارہ. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری زندگی کی خوبصورت ترین نعمتیں، جس کی بھی زندگی میں جو خوبصورت نعمتیں جس کے حوالے سے وہ بہت خوش ہے، وہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جسے اس نے کسی خلوت میں پروردگار متعال سے طلب کیا تھا. غور کریں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ عزیزان گرامی، آج قرآن مجید کا سہارا لینے والے ہیں، اور قرآن مجید کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار متعال فرماتا ہے یومن، ہم کہتے ہیں ماہ رجب کی دعا میں کہ یا من ارجو لکل خیر وامن خطا عند کل شہر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سالہ، اے وہ کہ جو عطا فرماتا ہے اس کو جو تجھ سے مانگتا ہے، یا من یعطی من لم یسألہ، بلکہ ایک قدم آگے تو عطا فرماتا ہے اسے کہ جو تجھ سے سوال بھی نہیں کرتا، ومن لم یعرف ہو، بلکہ اس کو جو تجھے جانتا بھی نہیں ہے. عجیب. تحنن منہ ورحمہ. بعض دعاؤں کے معاملے میں ہم مانگ مانگ کر تھک گئے، پروردگار تو نے عطا نہیں فرمایا. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہاں پر پہلے ایک شکوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف، یعنی بحث کو اگر ہم تقسیم کریں تو ایک شکوہ وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب ہے. وہ شکوہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بے تکلف ہو کے بات کرنا ہے. دیکھیں، جب میں یہاں سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو بہت سارے الفاظ، بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا، لیکن میں جب اپنے رب سے گفتگو کروں گا تو پھر آپ کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے نا. اور آپ جب اپنے رب سے گفتگو کریں گے تو میں کون ہوں بیچ میں آنے والا؟ اسی لیے آج رات بے تکلف ہو کر پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کی رات ہے. ایک شکوہ ہے پروردگار سے، پروردگارہ کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. عزیزان گرامی، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض دعائیں، اس کو آج ہم نے ریئلسٹکلی ایکسیپٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں. بعض دعائیں انسان کی واقعاً اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ انسان اس دعا کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتا ہے. اس کو ہم اپنی زندگی میں کسی اگزامپل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. بعض دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ انسان کے نظر میں وہ دعا اس کے لیے مفید ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اس رب کریم کے نظر میں وہ دعا، وہ رب کریم جو کہ بہترین انسان کے لیے مربی ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے نظر میں یہ دعا انسان کے لیے برباد کرنے والی ہوتی ہے. پروردگارہ کوئی اس کی مثال ہماری زندگی میں ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی مثال اس کی، جب ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ ہم سے آئس کریم طلب کرتا ہے، چاکلیٹ طلب کرتا ہے، اس کے دانت میں درد ہوتا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں. اور وہ بچے کا بھی ایٹیٹیوڈ ویسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے صبح سے رات تک اس کو سیر کرائی ہوگی، تفریح کرائی ہوگی، وہ رات کو اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے سارا دن آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جو صاحب فرزند نہیں، اللہ ان کو جلد از جلد صاحب فرزند کرے، الہی آمین، تاکہ وہ پروردگار متعال کے اس مظہر کو بھی دیکھ سکیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہزاروں چیزیں عنایت کرتا ہے اور ہم سب چیزوں کو لے کر استعمال کر کے پھر ایک ایسی چیز کہ جو اگر اس نے ہمیں عطا نہیں کی ہوتی ہے تو اس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا احساس ہوتا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے، اسے میڈیکل اسکول میں جانا ہے. اب وہ اس کے ماں باپ بھی اس سے کنسرنڈ ہے کہ وہ میڈیکل اسکول میں جا سکے. اب یہ بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرے کہ مجھے ایکس باکس چاہیے، مجھے پلے اسٹیشن یا اس کی کسی بھی قسم کی گیمنگ کی فیسلٹی چاہیے، تو اس کے ماں باپ اس سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اس ٹائم تمہارے لیے وہ مناسب نہیں ہے. تمہارا جو مقصد ہے زندگی میں، اگر تفریح کرنا تمہارا مقصد ہے تو تمہارے لیے بہترین وسیلہ ہے، لو اور انجوائے کرو.
اگر ہم وہ ماں باپ ہیں جو زندگی میں تمہارا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، پھر تو تم لو، جو مانگتے ہو وہ لو اور انجوائے کرو. لیکن اگر ہم تمہیں چاہتے ہیں، اگر ہم تمہاری کوچنگ کرتے ہیں، تو کچھ چیزوں کو ہم تمہیں دیں گے، کچھ چیزوں کو ہم تم سے لیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو انسان خود ہی اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کو انسان خود اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہے. بعض لوگ جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے نیند اپنے آپ پر حرام کر دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو بظاہر فائدہ مند ہوتی ہیں، یا ماں باپ ہم پر اسے روک لیتے ہیں، یا ہم خود اسے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. ایک بندہ خدا تھا، اس نے ایک بری عادت اس کی تھی، اسموکنگ کرتا تھا، وہ اس کو چھوڑنی تھی. تو اس نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ میں جتنا بھی تجھ سے کہوں تو مجھے نہیں دینا. دیکھیں نا، اب وہ طلب تو کرتا ہوگا لیکن اسے نہیں ملتی. اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ناقص حکمت و ناقص عقل کے ساتھ کچھ چیزوں کو جو نہایت فائدہ مند نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، انجوائے کرنے کی چیز نظر آتی ہے، اس کو اگر ہم روک سکتے ہیں اپنے آپ سے، تو ہم کیوں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک خالق کائنات جو کہ مدبر ہے، حکیم ہے، جس کو اول کا پتہ ہے، آخر کا پتہ ہے، ظاہر کا پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے، تو وہ بھی کسی ایسی چیز کو ہم سے روک لے کہ جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنی تدبیر پر شک نہیں ہے تو اس کی تدبیر پر کیسے شک ہو؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی کہ جس کے لیے ہماری آمادگی نہیں ہوتی. یعنی آپ کے لیے وہ چیز بری نہیں ہے، میرے لیے وہ چیز بری نہیں ہے. آپ تصور کریں ایک کسان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رزق و روزی میں برکت کی دعا مانگ رہا ہے، پروردگارہ میری کھیتی باڑی میں مجھے برکت عطا فرما. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 ٹن سے زیادہ اس کو گندم دے دے تو نہ اس کے پاس بیچنے کی سہولیات ہے، نہ اس کے پاس اسے سٹور کرنے کی سہولیات ہے. تو وہ 2 ٹن کا گندم، اس میں سے 1 ٹن کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. بس اس میں ظرف نہیں ہے سنبھالنے کا. اسی طرح بہت ساری نعمتیں ہمیں نہیں ملتی کیونکہ ہمارے پاس اس کا ظرف نہیں ہے. یہ ایک گفتگو تھی، ایک کپل کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد کئی سال تک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاحب اولاد نہیں فرمایا. آج دعا مانگے جن کو بھی اولاد صالحہ چاہیے، جن کو بھی اپنے لیے ہم کف زوج چاہیے، زوجہ چاہیے، بہترین دعائیں آج اپنے لیے مانگے. تو انہوں نے کہا کہ 2-3 سال تک پروردگار متعال نے ہمیں صاحب فرزند نہیں کیا. انہی 2-3 سالوں میں ہم نے کوشش کی، محنت کی، بہت ساری کلاسز اٹینڈ کی، کتابیں پڑھی تربیت اولاد میں. 3 سے 4 سال بعد جب پروردگار متعال نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا اور ہم نے اس بچے کی، فرزند کی تربیت کو آغاز کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر 3 سال پہلے پروردگار متعال ہمیں صاحب فرزند کر دیتا تو یہ اس کے لیے اور ہمارے لیے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا. جب تربیت کے اصولوں سے ہی آشنا نہیں تھے تو فرزند تو پروردگار متعال سے طلب کر لیتے، لیکن پہلے تربیت کے ذریعے اس کو ضائع کرتے، اور پھر وہ جب بری تربیت سے بڑا ہوتا تو وہ ماں باپ کو ضائع کرتا. بس ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری وجہ آمادگی نہ ہونا ہے انسان کی، کہ وہ اگرچہ دعا طلب فرما رہا ہے. بہت سارے شہداء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا طلب فرماتے تھے اور بار بار اللہ سے چاہتے تھے کہ ان کو شہادت نصیب ہو، لیکن بار بار وہ لوٹ کر گھر آتے تھے اور شہادت نصیب نہیں ہوتی تھی. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے کہ پروردگار متعال ہمیں اپنے پاس نہیں بلا رہا. یقین مانیں وہ موت کو طلب کرنے کے لیے، موت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بار بار ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ میں اپنی نماز میں ویک ہوں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اس کو سیٹ کروں. کوئی کہتا تھا کہ میری فلان کسی کے ساتھ ناراضگی رہ گئی ہے، کوئی کچھ کہتا تھا. فائنلی جب وہ جا کے اپنی زندگی کو سیٹ کر لیتے تھے تو کہتے تھے، وصیت نامے میں لکھتے تھے اپنے، کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. خوب عزیزان گرامی، بیس لیس باتیں نہیں کرنی آج رات کو. باتوں میں مزہ بہت آ رہا ہے، لیکن اگر یہ باتیں مستند نہ ہوں قرآن مجید سے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتوں میں مزہ آنا، تھوڑی دیر کے لیے لطف لینا، کیف لینا، یہ اس کی نشانی نہیں ہے کہ وہ باتیں درست ہیں. نشانی وہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کی بیس موجود ہو. قرآن مجید میں کیا اس بات کی کوئی بیس موجود ہے؟ آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کرتا ہوں، آیت پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان دعا کرتا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 11. انسان دعا کرتا ہے کس چیز کے لیے؟ بالشر،
شر کی دعا کرتا ہے. بہت سمپل الفاظ ہیں آیت کے, کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں. انسان دعا کرتا ہے شر کے لیے, دعاءہ بالخیر, ایسی دعا کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے لیے کوئی بہترین چیز طلب کر رہا ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ وہ شر ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے لیے شر مانگ رہا ہوتا ہے ایسے کہ جیسے اپنے لیے کوئی چیز خیر کی طلب کر رہا ہے. خیر ہونا کس نے سمجھا؟ انسان نے سمجھا. شر ہونے کا کس کو پتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. اس کے بعد دیکھیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان کی ایک برائی یہ کہ وہ بہت جلد باز ہے, بہت جلدی کرتا ہے. ہو گئی قرآن مجید سے آپ کو آیت کہ وہ نعمت کہ جو انسان کی تباہی کا باعث بنے, بربادی کا باعث بنے, وہ نعمت کہ جس کے لیے انسان ریڈی نہ ہو, آمادہ نہ ہو. آیت کہتی ہے کہ وہ یدعو الانسان بالشر دعاء بالخیر, انسان شر کے لیے ایسی دعا مانگتا ہے کہ جیسے خیر کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. شر کیسے؟ آمادہ اگر نہ ہو, نعمت مل جائے شر بن جاتی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عجولا. تو یہ آپ کی خدمت میں اس آیت کو بھی پیش کیا کہ جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی گفتگو کو رکھا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خوب, اب جو گفتگو ہونی ہے وہ ایک انشاءاللہ کی مزید انٹرسٹنگ اور قرآنی گفتگو ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ تھا کہ کیوں ہماری دعا قبول نہیں فرماتا ہے. ہم نے اس شکوے کو آپ کے لیے حل کر دیا, کوشش کی اپنی طرف سے کہ حل کرے کہ پروردگار متعال کیونکہ تدبیر کرتا ہے, کیونکہ ہمارا کوچ ہے تو قطعاً اس کو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو بعض چیزوں کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہے وہ ہم سے روک لیتا ہے. لیکن پروردگار یہ تو بات شاید مزے کی نہیں ہوئی. آپ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بات مزے کی نہیں ہوئی, کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو انسان ہوتے ہیں اور خداوند متعال ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے. کیا کہتے ہیں انہیں؟ مستجاب الدعویٰ کہتے ہیں نا, آپ نے سنا ہے. تو کیا انہیں ہر چیز اپنے بارے میں خیر پتہ ہے؟ یعنی وہ اب جتنا اللہ ان کے بارے میں اچھا جانتا ہے وہ بھی ان کے بارے میں اتنا ہی اچھا, وہ اپنے بارے میں اتنا ہی اچھا جانتے ہیں کہ اب دعا ان کی نکلتی ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے, یا کیا ماجرا ہے؟ اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم خراب انسان ہوگے, برے انسان ہوگے, اللہ کو نہیں پسند ہوگے تو تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. عزیزان گرامی, یہ باتوں کے لیے ہم قرآن مجید سے مستند ڈھونڈتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کلی اصول نہیں ہے. کیا مستجاب الدعویٰ ہونے کا حقدار نبی سے کوئی زیادہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے کوئی زیادہ مستجاب الدعویٰ ہونے کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا شیطان سے کوئی پستر ہو سکتا ہے؟ شیطان پہ بھی ہماری بڑی گفتگو رہی جو آتے تھے, نہیں ہو سکتا. آئیں ہم آپ کو خلقت کی اس منزل پر لے جاتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی آدم کو خلق کر رہا تھا. فرماتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. تقریباً آپ کو آیت کی کا ترجمہ پتہ ہے. میں خاک سے انسان کو خلق کرنے جا رہا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میں نے اسے کامل کر دیا, فقعوا لہ ساجدین, پس تم اس کو سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, پھر سب ملائکہ نے انہیں اسے سجدہ کیا الا ابلیسا. الا ابلیسا, کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے. کیا کیا؟ استکبر وکان من الکافرین, کافر ہوا اور تکبر کیا. وہ آپ دیکھیں قال یا ابلیس, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, کیا ہوا تجھے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ ایک انسان کی عظمت کو دیکھیں, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیں قرآن تنزیل ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کتاب مکنون میں جو حقائق ہیں وہ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتے, لیکن پروردگار متعال نے ہم پر رحم فرمایا, ہم پر لطف فرمایا کہ ان حقائق کو نازل کر کے ہمارے لیول تک لایا. اسی لیے اب اپنے ہاتھوں کی گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار متعال اپنے آپ کو نیچے لا رہے تاکہ ہمارے لیول پر آگے گفتگو کر سکے. اب یہاں پر اس بحث میں مت پھنس جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا, کیا تو نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا؟ ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. واضح ہوگی بات. ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے اس کو خاک سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. ٹھیک ہے, اگلا جملہ پروردگار متعال کا قال فخرج منہا فانک رجیم,
فرمایا کہ یہاں سے باہر نکل جا, تو قطعاً راندہ شدہ ہے, تو میرے در سے باہر نکل چکا ہے. ویسے یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کروں, ایک حدیث ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یا مطلقاً وصالنا ارجع, اے وہ کہ جس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم سے ملاقات نہیں کرنے والا, واپس آ جا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ آج رات کے لیے آپ کے لیے حدیث ہے. اے وہ کہ جس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم سے ملاقات نہیں کرنے والا, اس کے ہر ایکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ ہر منٹ وہ ہم سے دور ہونا چاہ رہا ہے, واپس آ جا. وَيَا مُحْلِفًا ہِجْرِنَا کَفِّرْ, اے وہ کہ جس نے نیت کر لی ہے, نظر کر لی ہے, قسم کھا لی ہے کہ وہ ہم سے ہجرت کر کے چلا جانے والا ہے, کفارہ دے دے, اپنی قسم کو توڑ دے. جب قسم کو توڑتے ہیں تو کفارہ دینا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں, انما ابعدنا ابلیس لانہ لم یسجد لک, بے شک ہم نے ابلیس کو اپنے در سے باہر نکالا کیونکہ اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا ہے. ہمارے بندے کہ جس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور قسم کھا لیا کہ ہم تک واپس نہیں آئے گا. فوا عجبا, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کیف صالحتہ, کیسے تو نے اس کے ساتھ دوستی کر لی, وہ ہاجرتنا, اور ہمارا در چھوڑ کر چلا گیا. یہ حدیث قدسی کے الفاظ. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو جب اپنے در سے باہر نکالا تو فرمایا کہ وَإِنِّي عَلَيْكَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت کے دن تک میری لعنت تجھ پہ ہے. گیس کرنے اس کے بعد ابلیس نے کیا کیا؟ اگلا قدم ابلیس کا کیا تھا؟ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی. ربے کا لفظ جو ہے جب یا رب یا حذف ہو جاتا ہے تو وہ ربے بچ جاتا ہے, اور اے جو اس کا یعنی ربی, اے میرے رب, رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اب آپ ابلیس کا جملہ دیکھیں, قال رب, دعا کرنے لگا ہے ابلیس, دعا کرنے لگا ہے ابلیس, رب کہہ کے دعا کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. اور کیا عجیب و غریب دعا اس نے مانگی ہے. یہ ہماری تو برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا حاصل کرنے کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ تو طول حیات کی ایسی دعا مانگ رہا ہے کہ جو قیامت کے دن تک چلتی رہے. پروردگارا مجھے زندہ رکھ اس دن تک جب تک تو لوگوں کو موت سے دوبارہ واپس زندگی دینے والا ہے. قال فإنک من المنذرین, کہا جا, تجھے جو چاہا تھا تجھے مل گیا. ہمارے تصورات میں کیا ہے کہ اگر ہم برے بندے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات نہیں مانے گا, ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. قرآن مجید کو جب کھول کے قرآن سے جب اپنی ہم ہدایت لیتے ہیں, موثق کتاب ہدایت سے جب ہم ہدایت لیتے ہیں تو ایک ہمیں عجیب منظر نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ابلیس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تو لعنتی ہے, میرے دربار سے نکل جا, دوسرا قدم اس نے دعا کی, تیسرے قدم پہ اس کی دعا مستجاب ہو گئی. خوب یہ ایک کانٹرڈکٹری مثال ہمارے سامنے آ گئی. اب ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک اور جگہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے رات کو, وجاؤ اباہم عشاء یبکون. ہماری گفتگو ان آیات پر رہی. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ہم گئے, ہم ریس دے رہے تھے اور بھیڑیے نے آ کے یوسف کو کھا لیا, اور آپ ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے, ہم سچ بھی کہہ رہے ہوں تو آپ نہیں مانو گے. وجاؤ بقمیصہ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور یوسف کے شرٹ کے اوپر ایک جھوٹا خون لگا کر لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی انٹروڈکشن ہے, الحمدللہ نبی ہیں پروردگار متعال کے, اور نبی زادے ہیں, یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اور اب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم. قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم اپنے بابا ابراہیم کے دین پر چل رہے ہو. ہوا انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ابراہیم کی عظمت ہے, خلیل اللہ ہے. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کے پاس ان کے بیٹے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. فرماتے ہیں کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا, بے شک تمہارے نفس نے بہت بڑے کام کو تمہارے لیے بہت آسان بنا دیا. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. پھر کیا فرمایا؟ فصبر جمیل, میں ایک خوبصورت صبر کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جس بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو, یہ باتیں جو تم مجھے بتا رہے ہو, اس معاملے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے. یہ انڈائریکٹ وے آف آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا.
تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. خوب اللہ سے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی؟ قبول تو نہیں ہوئی. آگے ہم جاتے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں، 20 سال گزر چکے ہیں. کیا آیت آتی ہے کہ اعتراض ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تو اپنا گریہ اور اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیز جانتا ہوں کہ جو تمہیں نہیں پتا ہے. آپ دیکھیں گریہ کرتے کرتے اتنی مدت گزر گئی. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. ان کی آنکھیں غم و اندوہ سے، گریے کی شدت سے سفید ہو گئی، اور وہ افسردہ رہتے تھے. پروردگار یہ کیا تیرا حساب کتاب ہے؟ آج شب قدر میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہونے ہیں، اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اگر کتاب الہی کو چھوڑ دیا تو اگر عقل و منطق کی کسوٹی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو بسم اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بغیر اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، بسم اللہ. لیکن اگر نہیں تو اللہ کی کتاب میں تو بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ ایک طرف سے بدترین بندہ پروردگار متعال سے یہاں دعا مانگتا ہے اور وہاں پوری ہوتی ہے، اور وہاں سے پروردگار متعال کے بہترین بندوں کا بہترین بیٹا اور خود پروردگار متعال کا بہترین نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی دعا مانگ رہا ہے، اور دعا وہاں پر پوری نہیں ہو رہی ہے. اور کیوں پوری ہو؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو اس بات کی تیاری دی جا رہی ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بنے. پروسیس چل رہا ہے، تربیتی نظام چل رہا ہے. شیطان نے اپنے بدبختی کی جو دعا مانگی تو پروردگار متعال نے اسے اسی وقت دے دی، کیونکہ شیطان سے وہ نفرت کرتا. لیکن یعقوب علیہ السلام سے کیونکہ محبت ہے اور پیار ہے، تو یعقوب کے اشک اور رونے کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعقوب کی دعا پوری نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے کام یوسف نے کرنے. ہم نے سورہ یوسف میں اس حوالے سے گفتگو کی. بس اس بات کو بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر پروردگار متعال کے اچھے بندے ہوئے تو تمام دعائیں مستجاب ہوں گی. میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا اس بات پر کہ بہترین بندے، بہترین بندوں کے بیٹے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو سالوں سال تک یہ دعا مستجاب نہیں ہو رہی، اور بدترین بندے نے دعا مانگی اور مستجاب ہو گئی. اب کوئی مستجاب الدعویٰ نظر آئے تو اس پر بھی آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ بہت بڑا بندہ ہو گیا. اس کی مرضی ہے، جس کی دعا قبول کرے، جس کی دعا قبول نہ کرے، اور یہ مرضی پروردگار متعال کے اس تدبیر و حکمت پر مبنی ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے. ایک اور گفتگو میں آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ ہیں، آپ کا رب ہے. قرآن مجید کو اپنے سر پر اٹھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی ہے. عزیزان گرامی، بہت سی دفعہ پروردگار متعال دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور اس کی ایک عجیب وجہ ہوتی ہے. وہ سمجھیں گے کہ جن کو عشق و عاشقی سے تعلق ہے، وہ سمجھیں گے کہ جو پروردگار متعال کے در پر جانے کے عادی ہیں. وہ اس لیے کہ پروردگار متعال نہیں چاہتا کہ اس بندے کی اگر دعا پوری ہو جائے تو پھر وہ اس کے در پر نظر نہ آئے. پروردگار اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کی آواز سننا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، تاکہ یہ بندہ بار بار اس کے در پر آئے اور بار بار اپنے اس کنیکشن کو بنا کر اپنے رب سے عبودیت کے راستے میں کمالات حاصل کرے. ذرا کہہ رہا میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، زندگی 30 سیکنڈ کی ہے، 40 سیکنڈ کی ہے. امام علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے؟ تم اس راستے پر چل رہے ہو جس راستے پر تمام وہ چل چکے ہیں جو مر گئے. کل نہیں پرسوں تو موت آنی ہے نا. اگر جس کے پاس موت کے لیے کوئی نسخہ ہے تو وہ ہمیں بھی بتا دے اور خود بھی انجوائے کرے، پھر اس کو کسی چیز کی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. واقعاً میں کہتا ہوں. لیکن اگر موت کا نسخہ نہیں ہے تو پھر صرف اگر اس کے دل میں احتمال ہے اس بات کا کہ اس طرف پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو اس احتمال کے حوالے سے اس نے بہت کنسرن رکھنا ہے. عزیزان گرامی، پروردگار متعال کی تدبیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کا سہارا لیں. آج رات کون سی رات ہے؟ آج رات شب قدر ہے. اچھا، اس پر بھی دعا ابو حمزہ شمالی میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ساری صلوات پڑھواؤ.
فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی تیرے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے, میں عبادت نہیں کر پاتا, میں بڑے بڑے نیتیں کرتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا. تو اس میں سے ایک وجہ جو بیان فرماتے ہیں ہمارے اپنے اصلاح کرنے کے لیے, فرماتے ہیں او لعلک لم تحب ان تسمع دعائی, کہیں ایسا تو نہیں کہ اب تو نہیں چاہتا کہ تو میری آواز کو سنے, اسی لیے تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار دیا ہے. بس یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو میں نے اپنے بات پر ایویڈنس کے طور پر پیش کیا کہ بعض اوقات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اپنے بندے کو در پر بار بار بلانے کے لیے اس کی دعا پوری نہیں کرتا. اب ہم چاہتے ہیں کہ آج رات کون سی رات ہے؟ شب قدر ہے. اگر شب قدر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک کوئی آیت کی تلاوت کریں تو کون سی آیت آپ پڑھیں گے؟ انا انزلناہ, ماشاء اللہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں. کس چیز کو نازل کیا شب قدر میں؟ آج آپ نے سورہ میں پڑھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ہم نے حامیم, قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کتاب مبین کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا اور ہم اس کتاب مبین کے ذریعے ڈرانے والے ہیں. اب سوال یہ پیش آتا ہے, پروردگارا بہترین مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان. کیسے انٹروڈکشن فرمائیے پروردگار متعلق ماہ مبارک رمضان کی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بہترین ماہ ماہ رمضان, انٹروڈکشن اس کا قرآن. ماہ مبارک رمضان کی بہترین رات کون سی ہے؟ شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, شب قدر کا انٹروڈکشن قرآن. ماہ مبارک رمضان کا انٹروڈکشن قرآن, اور ماہ مبارک رمضان میں بہترین انجام دینے والا عمل روزے کے بعد قرآن. شب قدر کا انٹروڈکشن قرآن, اور شب قدر میں بہترین عبادت جو ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں انجام دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کو اپنے سر پر لے جا کے پیش کرتے ہیں. اب یہاں پر گفتگو کی بات نہیں رہی. اگر کسی کو منطق اور عقل سے ذرا برابر کام ہو تو اس سے زیادہ قرآن مجید کی تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور واللہ سنسیئر ہو کر, آنیسٹ ہو کر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر کمپیئر کرنا ہو تو. گوگل اور آپ میں کتنا فاصلہ ہے؟ گوگل پہ جو سرچ کرتے ہیں کتنا ہماری مانوسیت ہے گوگل کے ساتھ, رائٹ؟ ہمارے بچے بھی کتنے مانوسیت کے ساتھ گوگل کو سرچ کرتے ہیں, گوگل میپ سے استفادہ کرتے ہیں, گوگل پلے سے استفادہ کرتے ہیں, گوگل سرچ کو استفادہ کرتے ہیں. کتنی انس ہے. کیوں؟ کیونکہ گوگل سے مادی دنیا کے لیے بہترین ہدایت ملتی ہے. اگر ہماری کنسرن مادی دنیا سے ہٹ کر ذرہ بھی مانوی دنیا سے ہوتی تو قرآن مجید کیا کتاب ہدایت نہیں ہے؟ آج اگر قرآن مجید ہمارے گھر سے غائب ہو جائے, کسی نے بہت عجیب بات کی تھی, ایک ورکشاپ تھا, اس میں کہا کہ ہمارے گھر سے قرآن مجید غائب ہو گیا. ہم نے قرآن مجید کو ایک تجوری میں رکھا تھا جس میں سامان ویلیوبل تھا, تو وہ چور تھے, وہ قرآن بھی لے گئے. کہتا ہے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہر چیز کے جانے کا پتہ چلا 2 مہینے بعد جب ماہ مبارک رمضان آیا تو پتہ چلا قرآن غائب ہے. افسوس ہے, شدت کا افسوس. اس کی تو زندگی تبدیل ہو گئی. لوگ درس لیتے ہیں, اگر نہ پتا ہو اور درس لے لیں تو بہت اچھا ہے. پروردگار زیادہ آپ کے میں وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. آج رات جب یہاں پر بھی اعمال ختم ہو جائے مت سوئیے گا, بہترین رات ہے. آپ نے سارا سال اس رات کے لیے انتظار کیا, نہ سوئیں اور پروردگار متعال کے بارگاہ میں عبادت کریں, صلوات پر محمد و آل محمد پڑھیں. اور اپنے کاموں پر غور کریں. پروردگارہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو رحیم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو کریم ہے, تو عظیم ہے. تیرے سوا ہمارے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے. ہم تیرے ضعیف بندے ہیں, ہم تیرے بیچارہ بندے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے, نہ کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے. تو ہی ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے. پروردگارہ تو ہمیں آج رات اپنی بہترین رحمتوں سے نواز دے. آج رات ہمیں بہترین رحمتوں سے نواز دے. آج رات اپنی بہترین نعمتوں سے نواز دے. پروردگار نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما. پروردگار اگر کوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا تو اس کے قبول نہ ہونے کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ظرف عطا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں مزید اپنے در پر آنے کی توفیق عنایت فرما.
اگر کوئی دعا اس باعث بنے کہ ہم تیرے در سے دور ہو جائیں تو پروردگار اس دعا کو قبول مت کرنا. اگر کوئی ایسی دعا ہے جو ہم نہیں مانگ رہے لیکن ہمارے حق میں اچھی ہے تو پروردگارہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا. آج رات تیرے بندے جو بہترین دعائیں طلب فرماتے ہیں پروردگارہ تو ان تمام بہترین دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمانا, ہماری بہترین دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمانا. عزیزان گرامی, اگر کسی مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کا بغض ہو, کینہ ہو, تو پروردگار متعال اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا. اسی وقت ہو سکتا ہے آپ اس مومن سے سوری نہ کہہ سکے, وہ بھی آپ کو سوری نہیں کر سکے, لیکن کم سے کم ایک کوئی اچھا عمل انجام دے کر اس کو ہدیہ کریں تاکہ اس کے اس ہدیے کے باعث پروردگار متعال کم سے کم قیامت کے دن اس مسئلے کو حل کرے اور ایک دوسرے کے دل سے بغض اور کینہ دوسروں کے لیے نکالنے باہر. پروردگارہ ہماری دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل فرما دے, ہماری محبت کو الفت میں تبدیل فرما دے, ہماری الفت کو بھائی چارگی میں تبدیل فرما دے. پروردگارہ ہم سب کو مل کے امام زمانہ کے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تیرے راہ میں جو اپنے مال و عزت و آبرو و ناموس سے لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, تیرے سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کی تائید فرما, ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. آج کی رات کی بہترین دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.